بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک امپارٹنٹ ٹاپک پر بات کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں جو لال رومال والا ہے وہ اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور طرح طرح کے وہ ان پر فتوے لگاتا ہے۔ تو ایک دن اس نے یہ بات کی ہے کہ جو آپ لوگ ہاتھ جب اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، لیکن اس کو منہ پر پھیرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی مکمل کل ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کرنے کے بعد جو لوگ ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پہ پھیر لیتے ہیں، اس کا ذکر حدیثوں میں کہیں نہیں آیا ہے، اس کا ذکر کہیں حدیثوں میں نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے آدمی دعا کرے، اور جب دعا ختم ہو جائے تو آدمی ایسے ہاتھ اپنے نیچے گرا دے، اس کو منہ پہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ہاتھ پہ منہ پھیرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب اگر کوئی پھر بھی پھیرتا ہے اور سمجھتا صحیح ہے، درست ہے، تو بہرکیف یہ دین کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر رہا ہے جس کا ثبوت دین کے اندر نہیں ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا بیان ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سیاستہ میں آئی ہوئی روایات ہیں، اور کل صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا۔ آقا علیہ السلام خود جو ہے وہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا، اور ساری امت اسی پر کار بن رہی ہے۔ لیکن آج کچھ فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ صرف فتنہ گری کی نیت سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ادروائز یہ پوری امت اس پر کار بند ہے، اور جب پوری امت کسی چیز پر عمل کر رہی ہو تو وہ چیز جو ہے نا وہ امت کا اجتہاد بھی ہوتا ہے اگر کہیں سے ثابت نہ ہو، لیکن یہ چیزیں تو آقا علیہ السلام کی سنت سے براہ راست ثابت ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے نا جھوٹ بول کر اور پریشان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کل ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو ابھی میں آپ کو وہ حدیثیں پڑھ کے بتاتا ہوں، اور میں ان کے حوالہ جات اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو حوالہ جات تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ پھر میں ڈسکرپشن میں بھی یہ ساری روایات دے دوں گا تاکہ اگر کوئی اس کو مزید تحقیق کرنا چاہے، جو اس کو ویریفائی کرنا چاہے، تو اس کے لیے آسانی ہو۔ تو میں پہلی حدیث جو ہے وہ اس سلسلے میں پڑھتا ہوں جس میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا بیان ہے۔ تو آپ نے فوکس اس بات کو رکھنا ہے کہ جو اس نے ایک بہتان لگایا ہے، ایک الزام ہے اس کا کہ جی کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ چہرے پر دعا کے بعد آپ چہرے پر ہاتھ پھیریں۔ تو پہلی روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے اقدس پر پھیرنے سے پہلے ہاتھ نیچے نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور بزار نے روایت کیا ہے، جبکہ ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ ترمذی میں آئی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں لیا ہے اس کو، بزار نے اپنی مصنف میں، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو لیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میرے سامنے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے، پھر دعا کے بعد اپنے چہرہ انور پر پھیرتے۔ اسے امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک دوسری روایت ہمارے پاس آئی ہے کہ جس میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور روایت میرے پاس موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیواروں کو پردوں سے نہ چھپایا کرو، اور جو شخص اپنے بھائی کے خط میں بغیر اس کی اجازت سے دیکھتا ہے بے شک وہ جہنم کی آگ میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کیا کرو، اور ہاتھوں کی پشت اوپر نہ رکھا کرو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو انہیں چہروں پر مل لیا کرو۔ یعنی کہ یہاں پر بھی اس روایت میں بھی ہے کہ جب آپ دعا ختم کریں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے چہروں پر مل لیا کریں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، حاکم، امام بہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ رجال ثقہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو جتنے راوی ہیں، جو پوری سند ہے، ثقہ کا مطلب ہے ریلائیبل ہیں، قابل بھروسہ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں، قابل اعتبار ہیں، ان کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنے اونچے درجے کی روایت ہے، اور جو امام ہیں ان کے راویوں کو ثقہ کہہ رہے ہیں کہ قابل اعتبار راویوں کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل سے دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرو، نہ کہ ان کی پشت سے،
اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر مل لو۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا اور کئی اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ آئی ہوئی ہے یہ حدیث۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے، وہ اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یوں کہے، یا خیو لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، اے حیادار رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ کلمات 3 بار دہرائے، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو واپس ہٹائے تو وہ انہیں اپنے چہرے پر پھیر لے۔ اسے امام بزار، ابن حبان، ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں باقاعدہ حدیثوں میں حکم ہے کہ آپ ان کو چہرے پر پھیریں۔ اگر یہ کہیں بھی حکم بھی نہ ہوتا تو تب بھی یہ جائز تھا، لیکن چونکہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے تو پھر اس کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور روایت ہے جسے عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس تک بلند فرماتے اور پھر دعا کے بعد ان کو اپنے چہرہ انور پر پھیر لیتے۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے مومر کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو محدثین ہیں وہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور امام بہقی کی روایت ہے، شعب الایمان میں انہوں نے درج کی ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں فرمایا کہ آداب دعا میں سے ہے کہ خوشحالی میں ہمیشہ دعا پر استقامت اختیار کرنا اور دعا کو سختی اور مصیبت کے وقت کے ساتھ خاص نہ کرنا، یہ کہ دعا کے آغاز اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور یہ کہ اپنی تمام نمازوں کے بعد دعا کرنا، اور یہ کہ دونوں ہاتھوں کو دعا میں اپنے کندھوں کے برابر بلند کرنا، اور 5ویں بات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہ دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعا کا لازمی حصہ ہے، اور جس چیز کو باقاعدہ سے حکماً فرمایا گیا ہے کہ آپ دعا کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس کے بعد جب دعا آپ ختم کریں تو اس کو آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں اپنے ہاتھوں کو۔ تو یہ کل محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور سیاستہ کی یہ روایات ہیں، اونچے درجے کی روایات ہیں، بخاری شریف میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی کثیر روایات جب سامنے موجود ہیں اور وہ شخص لال رومال والا لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح کا کل ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس سے تو یہ بات ایک طے ہے کہ ایک بات کنفرم ہوتی ہے کہ وہ بندہ، اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صاحب علم شخص نہیں ہے، اس کی کوئی سٹڈی نہیں ہے، اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، وہ بغیر پڑھے جو ہے وہ لوگوں کو فتوے دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو عقیدہ اس کا ہے وہی ٹھیک ہے، باقیوں کا خراب ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب سیاستہ سے روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کریں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کیا حق رکھتا ہے وہ بندہ کہ امت کو اس طرح سے گمراہ کرے۔ بہت شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔